السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ آپ پلیز دور کھڑے رہ کر بات کریں مجھ سے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ شاویز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ وہ ابرو اچکاتے ہوئے بولا، میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اچھا، جا کر کیا شکایت لگاؤ گی؟ انہیں؟ میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی زبان ایک بار پھر سے پھسلی تھی اور اس کا چہرہ لال اناری ہو گیا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ میں کیا بول رہی ہوں؟ تم وہی بول رہی ہو جو خناس تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور جا کر میرے کمرے کو صاف کرو۔ میں آپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو آپ کے کام کروں گی، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی تھی، مگر شاویز کے کان کافی تیز تھے۔ محترمہ، مجھے بخوبی سنائی دے رہا ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ کے پاس صرف 4 منٹ ہیں۔ اگر آپ مجھے میرے کمرے میں صفائی کرتے ہوئے دکھائی نہ دیں تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ میری تو قسمت خراب تھی کہ میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اس کا چہرہ غصے کے مارے لال ہوا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو گھونٹتا رہا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ٹیبل پر اس کی کچھ فائلز پڑی ہوئی تھیں جنہیں دیکھا کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے وہ فائلز اوپن کی کہ باہر سے آنے والی قدموں کی جھاگ کو سن کر اس نے وہ فائلز دوبارہ سے میز پر رکھ دی تھی اور کمرے میں جھاڑو دینے لگی تھی۔ جی مسٹر کمال، میں نے ساری فائلز تیار کر لی ہیں۔ کل ہی میں آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں سمری شیئر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے میٹنگ ارینج کر لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ پروجیکٹ ہمارے ہاتھوں سے نکلے۔ وہ بہت ہی غور سے شاویز کی باتیں سن رہی تھی جس نے آج بھی اس کو ذلیل کیا تھا۔ اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ حویلی والوں کی اجازت کے بغیر اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر شاویز یہ چیز پسند نہیں کرتا تھا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ تو جیسے یہی جادوئی الفاظ سننا چاہتے تھے۔ اس نے آگے پیچھے دیکھے بغیر یہ باہر کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ اس کی سپیڈ پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ اب آپ کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ بہت جلد میں آپ سے اس ڈانٹ کا بدلہ لوں گی، اور اگر میں نے اپنا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی نمل نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں مضبوط کی زیادہ کیا تھا کہ وہ اب شاویز صاحب کو تگنی کا ناچ نچائے گی۔ اس کا شیطانی دماغ بہت ہی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے ساتھ میرب کو بھی لے کر آ گئی تھی۔ تم آخر کرنے کے حوالے ہو؟ جب نمل نے اسے اپنے مقصد کے بارے میں بتایا تو وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ باز آ جاؤ، اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے تم کسی دن کسی بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گی۔ کیا تمہیں ذرا بھی شاویز صاحب سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے ڈرنا نہیں سیکھا، میں نے ہمیشہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ تبھی تو تمہارے یہ حالات ہیں کہ ادھر شاویز صاحب کا ذکر ہوتا ہے اور تمہارا پورا جسم خوف سے لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمل نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورا، مگر وہاں پرواہ ہی کسے تھی؟ اتنا سچ بولنے کو بھی نہیں کہا تھا میں نے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ویسے یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ دل کو سکون، اس نے دل فریب انداز میں کہا تھا۔ کل تمہارا یہ سکون غارت ہو جائے گا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دراصل محترمہ نمل صاحبہ اس وقت شاویز صاحب کے کمرے میں موجود تھے، جو کہ حویلی کے سب سے خڑوس باشندے تصور کیے جاتے تھے۔ غرور تو ویسے ہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جیسے کسی ریاست کے شہزادے ہوں۔ اس کی غرور سے تنی ہوئی گردن کو دیکھ کر نمل کا بارہا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں مروڑ دے، مگر ہائے یہ بے بسی،
اس نے فائل میں سے امپورٹنٹ کاغذات نکال کر وہاں پر کچھ پیپرز ڈال دیے تھے، اور جس خاموشی سے وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی اسی خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ کل ہی شاویز کی ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہ لوگ ایک ڈیل کرنے جا رہے تھے۔ یہ ڈیل ہر حال میں اسے اپروو کروانی تھی، اور اسی سلسلے میں ہی اس نے ساری پریپریشن کی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی غیر موجودگی میں کوئی کمرے میں آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ گہری سانس خارج کی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام اس شیطانی عورت کے علاوہ اور کس کا ہو سکتا تھا؟ وہ یہ سوچ کر رہ گیا۔ اگلے دن وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جب اپوزٹ کمپنی نے اسے وہ فائل پیش کرنے کے لیے کہا جس پر وہ پچھلے 13 دنوں سے کام کر رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ فائل اس کمپنی کی اونر کی طرف بڑھا دی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر دبی دبی ہنسی کی آواز گونجنے لگی تھی۔ شاویز کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کمپنی کے اونر کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا، جبکہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے اس کے چیلے مسکراتے ہوئے شاویز سے کہنے لگے، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ آپ کا ہنسی مذاق اس قدر تیز ہے، لیکن عقل کی تھوڑی سی کمی ہے۔ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی سیریس میٹنگز میں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی؟ شاویز نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ وہ کسی کی بھی فضول بات برداشت نہیں کرتا تھا، مگر سامنے بیٹھے اونر کی وجہ سے وہ ان کا لحاظ کر رہا تھا، ورنہ وہ اس کے مقابلے میں 2 کوڑی کے بھی نہیں تھے۔ کیا آپ نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں پر بلایا تھا؟ کمپنی کے اونر نے چلاتے ہوئے کہا، اور وہ فائل زور سے ٹیبل پر پھینک دی۔ اس فائل میں پیپرز کی بجائے ڈرائنگز موجود تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی 5 سال کے بچے نے وہ ڈرائنگ بنائی ہو۔ اس میں معذرت کی، مگر کمپنی کا اونر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے غصے سے کرسی کو ایک زوردار لات ماری اور موبائل اٹھا کر گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کو کہہ دو کہ وہ اب اپنے آپ کو میرے غضب کے لیے تیار کر لیں۔ اس کا جو میں حشر کروں گا اسے میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر دوسری طرف میرب کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ کیا ہوئے بھائی کی کال آئی تھی؟ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں کہ تم اپنے آپ کو ان کے غضب کے لیے تیار کر لو، اور تم نے ان کی بات مان بھی لی۔ ارے وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اس میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ دادی کے سامنے مجھے کچھ کہہ سکے، اور ویسے بھی اس کے پاس ثبوت موجود نہیں ہوں گے۔ محترمہ، شاید آپ یہ بات بھول رہی ہیں، مگر حویلی کا چھوٹا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر شاویز صاحب کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو وہ آپ ہی ہوں گی، کیونکہ شاویز صاحب سے آپ کی ہی دشمنی ہے، ورنہ باقی لوگوں کو تو شاویز صاحب کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوہ ہیلو بی بی، میں نے بھی اس کے ساتھ جان بوجھ کر دشمنی نہیں پالی ہوئی۔ اس نے خود اس دشمنی کا آغاز کیا تھا۔ اگر تو وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دے اور مجھے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دے تو میں بھی اس کے معاملوں میں دخل اندازی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کندھے اچکا دیے تھے، جبکہ میرب گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ اس عورت کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یا میرے اللہ، اس کو بھائی کے غضب سے بچا لینا۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کرنے لگی تھی، جبکہ اندر ہی اندر وہ چھوٹی سی لڑکی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا جب شاویز اس سے ہر حال میں بدلہ لے کر رہے گا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بہت بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، وہ دادی جان کے کمرے میں چلی گئی اور اپنے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے کہنے لگی، دادی جان، مجھے ماموں جان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں اور آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے زمین پر گرنے لگے تھے۔ کیا ہو گیا میری جان؟ انہوں نے اسے فوراً سے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے ماموں جان کی یاد آ رہی ہے۔
میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں ابھی تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتی ہوں، مگر بہت رات ہو گئی ہے اور شاویز لالا کہتے ہیں کہ رات کے وقت حویلی سے باہر نہ نکلا کرو۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اس کی معصومیت اپنے عروج پر تھی۔ ارے ایسے کیسے ٹانگیں توڑ دے گا؟ وہ تمہاری اس کی اتنی اوقات ہے کیا؟ وہ غصہ کرتے ہوئے بولی۔ تم پریشان مت ہو، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، بلکہ ایسا کرو میرب کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ان سے مل کر واپس آ جانا۔ اس کے گالوں کو پیار سے تھپکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے ماموں جان کا گھر یہاں سے صرف اور صرف 20 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ کمرے میں آ کر جب اس نے میرب کو اس بارے میں بتایا تو وہ اس پر ہنستے ہوئے کہنے لگی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا طریقہ ڈھونڈو گی، اور دیکھو آخر ڈھونڈ ہی لیا تم نے۔ جی نہیں، میں نہیں، اس وجہ سے نہیں کیا، مجھے واقعی ماموں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ تو میں نے 2 دن پہلے ہی دیکھ لیا تھا جب ماموں جان سے ملنے کے بہانے تم اس گھٹیا انسان کے ساتھ ڈیٹ مارنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے جلدی سے میرب کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ آہستہ بولو، اگر حویلی کے کسی فرد نے سن لیا تو وہ میرا کچومر بنا دے گا، خاص کر کے وہ خروس انسان۔ وہ دونوں چادر لے کر حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے ہم اس کے چنگل سے بچ جائیں گے؟ اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ وہ کئی بار اس میٹنگ کا ذکر کر چکے تھے اور صبح بابا جان کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ یار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بہت ہی امیر بندہ ہے، اور کون سا اسے پیسوں کی کمی ہے؟ میری ساری زمینیں بھی تو اسی کے ہی قبضے میں ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ خدا کا خوف کیا کرو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اس میں جھوٹ کون سا ہے؟ حویلی کے سب بیٹیوں کا حصہ اسی کے پاس ہی تو ہے۔ آفٹر آل وہ اس گاؤں کا سردار ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ سردار کو زمینیں اکٹھی کرنے کا کتنا شوق ہوتا ہے۔ انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کی اپنی ہے یا کسی اور کی حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہے یا حرام طریقے سے۔ اب تم اپنی حدیں کراس کر رہی ہو۔ وہ جتنے مرضی سے ہر بڑے سے جتنے مرضی خروس سے ہی، مگر وہ کم ظرف نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح سے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ وہ حد سے زیادہ ایماندار ہیں۔ وہ اس کی سائڈ لے رہی تھی اور یہ اس کو ایک آنکھ بھی نبھا رہا تھا۔ اگر تم نے انہی کی سائڈ لینی ہے تو ان کے پاس لے جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، نمل نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس کو اس حویلی میں آئے ہوئے تقریباً 13 سال ہو گئے تھے۔ وہ 7 سال کی تھی جب وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ اس کے بابا اور ماما کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 سال اس نے اپنے ماموں جان کے گھر پر گزارا تھا۔ اس کے ماموں بہت اچھے تھے، مگر اس کی اپنی ممانی سے نہیں بنتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو تانا دیتی تھی اور اس کو باتیں سناتی۔ یہ اس کے لیے کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اپنی دادی جان کو کال کی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں اس سے ڈھیر سارے سوالات کر ڈالے تھے۔ دادی جان، مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے، مجھے آپ کے پاس واپس آنا ہے۔ ممانی بہت بری ہیں، وہ بار بار مجھے میری امی جان کا تانا دیتی ہیں۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ میری ماں ایک گندی عورت تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میری امی تو بہت ہی پاکیزہ تھیں، انہوں نے تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، تو پھر وہ مانی ایسا کیوں کہتی ہیں؟ وہ بابا کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بھی بڑی ہو کر ان کی طرح بن جاؤں گی۔ ایک چھوٹی سی بچی کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر سردارہ صاحبہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ اسی شام ہی انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو سردار سمر کی حویلی میں بھیجا تھا اور اسے واپس بلا لیا تھا، اور یوں اس کی خان حویلی میں انٹری ہو گئی تھی۔ بچپن سے اس کی شاویز صاحب سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ اس پر ہر وقت ہی اپنا حکم چلاتا رہتا تھا۔ اسکول سے لے کر کالج تک اور پھر اب یونیورسٹی میں بھی وہ اسے یوں تفتیش کرتا تھا جیسے کوئی پولیس والا ہو اور وہ کوئی بہت بڑی کرمنل ہو۔ کہیں پر بھی اسے شاویز کی مرضی کے بغیر جانے کی اجازت نہیں تھی۔
پچھلے 4 سال جب وہ ملک کے باہر موجود تھا تو یہ 2 سال اس کا گولڈن پیریڈ تھا۔ اس میں اس نے اپنی مرضی کے سارے کام کیے تھے، اس نے کھل کر اپنی زندگی جی تھی۔ لیکن جیسے ہی شاویز صاحب کی واپسی ہوئی، اس کی آزادی پر ایک بار پھر سے پابندی لگ گئی تھی۔ وہ کافی زیادہ اوپن مائنڈڈ تھی۔ جب اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تب شاویز یہاں پر موجود نہیں تھا، کوئی بھی اس پر روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس سے سوال جواب کرنے والا تھا۔ اس کی تائی جان اور حویلی کی باقی عورتیں دو بہت ہی معصوم اور سادہ سی تھیں، اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور وہ یہی سوچتی تھیں کہ نمل اور میرب باکردار شریف سی ہیں۔ وہ اپنی حدود کو کبھی بھی اکراز نہیں کہہ لیں گی۔ میرب کی تو منگنی بچپن میں ہی سردار اجمل خان سے ہو گئی تھی اور وہ اسی کے ہی گن گاتی رہتی تھی۔ اسے سردار اجمل خان کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جہاں تک نمل کا سوال تھا تو وہ کافی زیادہ شرارتی تھی، مذاق مذاق میں لڑکوں کے ساتھ بھی شگا لگاتی رہتی تھی۔ اس کی ان حرکتوں سے میر بعد انقات بہت زیادہ عاجز آ جاتی تھی۔ اس کو یاد کروانے کی کوشش کرتی تھی کہ شاویز صاحب یہاں سے صرف اور صرف 2 سالوں کے لیے گئے، پوری زندگی کے لیے نہیں۔ جب وہ واپس آ جائیں گے اور انہیں تمہاری حرکتوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے وہ خود کوئی بہت بڑے شریف زادے ہوں۔ خود وہ امریکہ میں موجود ہیں اور میں جانتی ہوں کہ امریکہ کا ماحول کس طرح سے ہے۔ خود انہوں نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں سن کر وہ میرب کو خاموش کروا دیتی تھی۔ ابھی 2 دن سے اس سے سکندر کی کالز آ رہی تھیں، وہ اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ ان دونوں کی دوستی یونیورسٹی کے پہلے ہی سیمسٹر میں ہو گئی تھی۔ وہ پہلے دن بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ سینئرز اس کی ریگنگ کر رہے تھے۔ میرب کی طبیعت خراب تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکی تھی۔ اس نے نمل کو بھی منع کیا تھا کہ تم مت جاؤ، ہم دونوں اکٹھے ہی چلیں گے، مگر نمل کہاں اس کی بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ وہ تو اس لیے ایکسائٹڈ تھی کہ پہلا دن ہے اور بہت زیادہ انجوائے کرنے والی ہے، لیکن وہاں پر جا کر وہ ایک سینئرز کے گروپ کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ تب سکندر نے اس کی اس گروپ سے جان چھڑوائی تھی اور اس دن کے بعد اس کی سکندر سے بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ گاڑی راستے میں ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا تو ڈرائیور کچھ نہ بولا۔ میرب کی نظریں سامنے جمی ہوئی تھیں۔ وہ تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر بیٹھی تھی، اس لیے اسے سامنے کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے تھوڑا سا سائڈ سے نکل کر باہر کی طرف دیکھا تو اس کی حالت بھی میرب سے مختلف نہیں تھی، کیونکہ سامنے سردار شاویز صاحب کی گاڑی کھڑی تھی جو حویلی کی طرف ہی آ رہے تھے۔ گاڑی سائڈ پر کرنے کی بجائے اس نے روڈ کے بیچ میں ہی روک دی تھی، کیونکہ وہ اپنی حویلی کی گاڑی کو ڈرائیور کو پہچان چکا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ان کی جانب آیا اور ڈرائیور کو حکم دیا کہ تم میری گاڑی لے کر حویلی واپس چلے جاؤ، میں ان کو لے کر تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ صاحب جی، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ میں ان کو ان کی نانی جان کے گھر پہنچا دوں، میں انہیں کہیں اور لے کر نہیں جا سکتا ہوں، ڈرائیور نے نگاہیں جھکاتے ہوئے مودبانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس ڈرائیور کی ہمت پر اس کو داد دے رہی تھی، جو کہ اس حویلی میں نیا آیا تھا اور اسے شاید شاویز کے بارے میں ابھی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں تھا۔ تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ صاحب جی، مجھے بڑی بیگم صاحبہ نے حکم دیا ہے، ابھی اور اسی وقت گاڑی سے نکلو ورنہ تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر گیا تھا۔ او ہیلو، کہاں پر جا رہی ہو تم؟ کیا تمہیں دادی جان نے بتایا نہیں تھا کہ بیچ میں گاڑی مت روکنا اور ہمیں نانوں کی حویلی میں لے کر جانا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی، مگر ڈرائیور نے اس کی بات بھی نہیں سنی تھی اور فوراً سے صاحب کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ شاویز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں پر رکنے کے لیے کہا اور میرب کی طرف متوجہ ہوا۔ تم بھی اس کے ساتھ حویلی واپس جاؤ، مجھے اسے کہیں لے کر جانا ہے اور اسے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ مگر بھائی، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ شاویز کی گوڑی پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اٹھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ نمل نے خوف کے مارے اس کی بازو پکڑ لی تھی اور اس کو بار بار اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔
तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती हो। वो दांत पीसते हुए बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दोगी, और अब तुम मुझे इस जलाद के साथ अकेला छोड़कर जा रही हो। उसकी आव पुकार अपने अरूज पर थी। मीरब, मैंने कुछ कहा है। शावेज ने जब दोबारा से उसका नाम पुकारा तो वो खौफ के मारे उछल पड़ी और तेजी से गाड़ी से उतर कर चली गई। तो फ्रंट सीट पर आकर बैठो, वो उसको घूरते हुए बोला था। नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। जो कहा है वो करो। अपनी सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। अब क्या तुम्हें खुद उठाकर फ्रंट सीट पर बिठाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं शावेज लाला, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। दूसरी और अहम बात यह है कि उसकी वजह तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हो। मेरे सामने मासूमियत का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या कुछ हुआ है? उसने आंखों में हैरत लिए सवाल किया था। शावेज का दिल कर रहा था कि वो उसका मुंह नोच डाले। आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर खुला है। क्या हम वहाँ पर जाकर आइसक्रीम खाएं? मुझे वो आइसक्रीम बहुत पसंद है, उसने पुरजोश होते हुए सवाल किया था। जबकि उसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ शावेज ने गाड़ी एक वीरान जगह पर रोक दी थी। वो काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी और सवात का सबसे खूबसूरत इलाका था। उतरो नीचे, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने मुझे यहाँ से धक्का दिया तो मेरी आत्मा लौटकर आपके पास आएगी और आपसे इस चीज़ का इंतकाम लेगी। फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी ढीठ औरतें इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाती हैं। मैं तुम्हें यहाँ से धक्का नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर जाऊँगा ताकि जंगली जानवर तुम्हारा काम जल्द ही तमाम कर दें और किसी को भी तुम्हारे सबूत तक ना मिले। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी थी, प्लीज़ ऐसा मत करें। उसे जंगलों से बहुत खौफ महसूस होता था। ख़ास तौर पर जानवरों से उसे डर लगता था। सवात के जंगल थे भी बहुत घने। उसको अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करूँगी। मुझसे ख़ता हो गई थी। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। उसने फ़ौरन से अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। वो जानता था कि इतनी आसानी से वो अपनी गलती मानेगी नहीं, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ करना ज़रूरी था। तुम वो सारी फाइल्स नए सिरे से बनाओगी, मगर वो सारी फाइल्स तो बनी हुई हैं और मेरे पास मौजूद हैं। हाँ, मगर तुम उन्हीं फाइल की कॉपी बनाओगी और यही तुम्हारा काम है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसको करने में तो मुझे 2 हफ्ते निकल जाएंगे। मुझे दिन रात उसी पर ही लगानी होगी। मेरे तो पेपर्स भी आने वाले हैं। आपको तो पता है कि मेरी पढ़ाई कितनी मुश्किल है। मैंने इस बार बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। वो एक ही सांस में ढेर सारे बहाने बना रही थी। उसका कोई भी बहाना दूसरे बहाने के साथ मैच नहीं कर रहा था और ना ही उनकी आपस में एनलाइटमेंट बन रही थी। वो इस कदर बुखला गई थी कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अगर आप कोई फजूल मुकम्मल हो गई तो वो गाड़ी में आकर बैठो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारे पास 3 सेकंड्स। अगर 3 सेकंड्स में तुम गाड़ी में ना बैठे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर तुम खुद ही अपना रास्ता ढूंढ कर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था, जबकि वो अभी उसके पीछे भागी हुई गाड़ी में जाकर बैठी थी। सबसे पहले तुम दादी जान के सामने जाकर इस जुर्म का एतराफ़ करोगे और बाकी सब लोगों को भी अपनी गलती के बारे में बताओगी। तुम जानती भी नहीं हो कि तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बड़ी डील कैंसिल हुई है। सब हवेली वालों ने उसे बहुत डांटा। ताया जान, जिन्होंने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, वो भी उसी से खफा हो गए थे। कमरे में आने के बाद उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। तुम्हें पता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे बाबा का साया मेरे सर पर मौजूद नहीं है। अगर आज मेरे बाबा जिंदा होते तो किसी में इतनी हिम्मत ना होती कि वो मुझे इस तरह से डांटते। मीरब को उसकी बात एक आंख भी नहीं भाई थी। मोहतरमा, आपके साथ ही ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके करतूत ही काले हैं। आप खामखा इन कामों में उलझते हैं जिनमें उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है और फिर बाद में अपनी इज्जत अफजाई करवा कर रोना शुरू कर देती हैं। तुम जानती भी नहीं हो कि शावेज भाई तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितने परेशान हैं। मैं कसम उठाकर कहती हूँ कि अगर उनकी जगह मैं होती तो
میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم بھی ان لوگوں کی سائڈ لو، تم تو ویسے بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ اس کی ڈرامے بازی اپنے عروج پر تھی۔ میرب کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، مگر وہ فی الحال اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ لڑکی اس کی کسی بات کو خاطر میں بھی نہیں لائے گی۔ اسی وجہ سے اس نے خاموش ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں محترم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی اپنی یونیورسٹی کے کسی لڑکے کے ساتھ دوستی ہے۔ اس نے اس لڑکے کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ لڑکا یونیورسٹی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ کافی دنوں سے اسے سکندر کی کوئی کال وصول نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کو مس کر رہی تھی۔ اس نے میرب سے بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ پہلے وہ مجھ سے ملنے کی ضد کر رہا تھا اور ابھی وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شاویز بھائی کے ہتھے چڑھ گیا ہے؟ میرب نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم سے کم انسان کو بات ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ سوچو، اگر سکندر بھائی کے ہتھے چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر اسی طرح کے کام ہی کیوں کر رہی ہو؟ چھوڑو یار، تم سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔ تم جاؤ اپنے سردار اجمل خان کو ٹائم دو، وہ تمہیں یاد کر رہے ہوں گے۔ وہ اسے اپنے منگیتر سے بات کرنے کا مشورہ دیتی دوبارہ سے سکندر کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ اس یونیورسٹی سے تو مجھے نکلوا دیا، اب کیا تم مجھے زندگی کی اس ریس سے بھی باہر نکلوانا چاہتی ہوں؟ دوسری طرف سے اسے سکندر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ کیا تم رو رہے ہو؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نہیں، جشن منا رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جو میں نے تم سے دوستی کر لی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایک طاقتور سردار کی کزن ہو تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ تمہارا وہ کزن شاویز، وہ آیا تھا، میری خاطرداری کر کے گیا۔ توبہ، ہاتھ لگاؤں گے تو درد ہوتا ہے، یہ کہہ کر وہ پھر سے سسکنے لگا تھا۔ دراصل اس نے شاویز کی بات ماننے کی بجائے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں اور اسے بدتمیزی کی تھی۔ شاویز کہاں کسی کی بدتمیزی والا لہجہ برداشت کرتا تھا۔ اس نے بھی سکندر صاحب کو دن میں تارے دکھا دیے اور اب وہ اپنے فلیٹ میں اپنے بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ محترم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ سیدھا لیٹ ہی نہیں پا رہا تھا۔ یا میرے اللہ، دیکھو مجھے معاف کر دو۔ معاف تو تم مجھے کرو لڑکی، اور میری زندگی سے نکل جاؤ۔ مجھے نہ تو تم سے دوستی کرنی ہے اور نہ ہی تمہارے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ اب اگر تم نے مجھے کال کی تو میں تمہارے کزن کو کال کر دوں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ تم میرے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر سکندر نے نہ صرف کال کاٹی تھی بلکہ اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ بس میں نے کہا تھا تمہیں باز آ جاؤ، تم نہیں میری بات نہیں سنی۔ میرب جو کہ ساری گفتگو مزے سے سن رہی تھی، اینڈ میں لقمہ دیتے ہوئے بولی، یار تم تو چپ ہی کرو۔ پتہ نہیں اب میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں آئی صرف اور صرف مشکلوں میں پڑنے کے لیے ہوں۔ یا میرے اللہ، مجھے اس انسان کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے، کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جس کی بنیاد پر میں اسے بلیک میل کر سکوں۔ دلاور سے اس بارے میں پوچھتی ہوں، اسے معلوم ہوگا۔ دلاور شاویز کا چھوٹا بھائی تھا جو کہ اسے بالکل الٹ تھا۔ وہ بہت ہی چل سا بندہ تھا اور انہی کی طرح ہی شرارتی تھا۔ اس کی بھی شاویز سے درگت بنتی رہتی تھی، مگر وہ اپنے بڑے بھائی کی کسی بھی بات کو سیریس لینا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے بھائی کا ایسا کون سا راز ہے جس کی بنیاد پر میں اسے بلیک میل کر سکتی ہوں؟ اس نے پرجوش انداز میں دلاور سے سوال کیا تھا۔ اگر اپنے بھائی کا کوئی ایسا راز مجھے پتا ہوتا تو میں ابھی تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ مالی میں گھوم رہا ہوتا۔ وہ اس کو غصے سے گھورنے لگی تھی۔ تو میرے کبھی کام نہیں آتے، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، خواہ مخواہ میرا وقت ضائع ہو گیا ہے۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے کسی ملک کی پریزیڈنٹ لگی ہوئی ہو۔ ابھی 2 ہی دنوں کے بعد تمہارا رزلٹ آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اس سیمسٹر میں تم نے کون سے گل کھلائے ہیں۔ تمہاری کلاس کی ساری لڑکیوں کی CGPA تم سے زیادہ ہے اور تم ہو کہ ابھی تک 3 پر ہی اٹکی ہوئی ہو۔ تمہیں میری کلاس کی لڑکیوں کے بارے میں کیسے معلوم؟ اس کی بات سن کر وہ بری طرح سے سٹپٹا گیا تھا، مگر کہاں اتنی آسانی سے وہ اس کے قابو میں آنے والا تھا۔
وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، تو ہماری کلاس کی ایک لڑکی میرے پاس اسنیپ چیٹ پر غلطی سے ایڈ ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ ذکر کر رہی تھی کہ تمہارا کزن بہت ہی ٹھرکی ہے، اسی سے دور رہا کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ شکر کا کلمہ پڑھنے لگا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ صرف ایک نہیں بلکہ کلاس کی ساری لڑکیاں ہی اس کے پاس ایڈ تھیں۔ وہ بھی لڑکیوں کو اپنی زندگی میں آنے سے منع نہیں کرتا تھا، بلکہ کھلے دل سے اس کا استقبال کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ آخر میں لڑکیاں خود ہی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی تھیں، اور پھر وہ روتا ہوا اپنے کزن کے پاس جاتا تھا، جو اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے زخم چھڑکنے کا کام کرتی تھی۔ اگلے دن شاویز نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اسے شاویز سے بہت ڈانٹ سننے کو ملی تھی، اور اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ اسے سکندر کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی حویلی والے زیب نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی ان کے خاندان کا ماحول ایسا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی میرب کی بات مان لیتے تو شاید آج اسے شاویز کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ شاویز نے اسے سکندر کی حقیقت بھی دکھائی تھی کہ وہ ایک دوگلا انسان تھا اور فراڈیا تھا۔ جو کچھ وہ بن رہا تھا حقیقت میں ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو گلگت سے تعلق رکھنے والا ایک آوارہ مرد تھا، جسے نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کو بے وقوف بنایا ہوا تھا۔ ان کو دھوکے سے اپنے فلیٹ پر لے کر جاتا تھا اور پھر ان کو استعمال کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ بعد میں ان کو بلیک میل بھی کرتا تھا۔ وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی سکندر جیسے آدمی سے جان چھوٹ گئی تھی، اور خود کو بھی باتیں سنا رہے تھے۔ وہ جو سمجھنے لگی تھی کہ وہ لوگوں کو پڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، یہ بھی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی پہلے کی طرح ہی بے وقوف تھی۔ نہ تو اسے لوگوں کو پڑھنا آتا تھا اور نہ ہی ان کو ڈیل کرنا آتا تھا۔ اس بار تو وہ صبر کا گھونٹ بھی بھر کر رہ گئی تھی، لیکن شام کے وقت جب شاویز نے اسے دوبارہ سے سب لوگوں کے سامنے ڈانٹا تو اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس انسان کو سبق سکھا کر ہی رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ وہ بے چینی سے پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹے جا رہی تھی۔ اپنی ٹانگوں کو کیوں تکلیف دے رہی ہوں؟ آرام سے ایک جگہ پر بیٹھ کیوں نہیں جاتی ہوں؟ جب تک میرے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں آتا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک میں ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھوں گی، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ میرب نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ ہاں ہاں، ہنس لو۔ تم اگر میری جگہ پر تم ہوتی تو میں تم سے سوال کرتی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی محترمہ، تو میں کبھی اس طرح کی حرکت ہی نہ کرتی۔ یار، ان کے بھی تو راز ہوں گے۔ میں نے آج انہیں کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی گرل فرینڈ ہے۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ جس طرح سے حویلی کی عورتوں کو لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح حویلی کے مردوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو تم اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کہیں تم ان کا موبائل تو نہیں چیک کرنے والی؟ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے۔ میں ان کا موبائل دیکھوں گی۔ ہمیں تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، خود نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلایا ہوا ہو۔ اب میں یہ دیکھ کر رہوں گی اور پھر ان کو بلیک میل کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ مت بھولو کہ ان کے پاس بھی تمہارا راز موجود ہے۔ میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ کون سا میں نے کسی کے ساتھ عاشقی کی تھی؟ وہ بس میرے یونیورسٹی فیلو تھا، اور تھوڑی سی بات چیت تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے دی تھی۔ پھر رات 11 بجے کا وقت تھا۔ پوری حویلی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، جبکہ وہ دبے قدموں سے محترم شاویز کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بہت ہی آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ آواز نہ پیدا ہو اور اس کی نیند میں ہلچل پیدا نہ ہو۔ اس کی شکار باز آنکھیں پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ واو، ویسے سلیقہ تو بہت ہے اس میں۔ اس کی بیوی بہت خوش قسمت ہوگی۔ بلکہ نہیں، اس کی بیوی تو دنیا کی سب سے بدقسمت بیوی ہوگی۔ اس نے اپنی سٹیٹمنٹ فوراً سے ہی چینج کی تھی۔ اب سلیقے کے ساتھ ساری زندگی تو نہیں گزار سکتی۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہمت کرتے ہوئے اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے تکیے کی طرف بڑھایا، کیونکہ موبائل آدھا اس کے تکیے کے نیچے موجود تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ موبائل نکالتی شاویز کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اس کے بازو پکڑ لیا، جبکہ وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ اس دشمن جان کی آنکھ کھل جائے گی۔ کس کی اجازت سے تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں آئی ہو؟ اور کس کی اجازت سے تم میرا موبائل اٹھا رہی ہو؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا تو اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شاویز کی آنکھیں کچی نیند سے اٹھ جانے پر لال ہو گئی تھیں، جبکہ اس کے سر میں بھی شدید درد ہونے لگا تھا۔ جب ایک بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی تو دوبارہ اس کے لیے سونا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ شاویز نے ہاتھ آگے بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کر دی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ساری حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا تھا۔ آخر میرے موبائل کے ساتھ تمہارا کیا کام ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے قدم اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف بڑھائے تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی، مگر دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ اس میں شاویز شرٹ لیس تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرب کیوں سے اپنے میل کزنوں کے کمرے میں جانے سے منع کرتی تھی۔ آپ پلیز شرٹ پہن لیں، یہ میرا کمرہ، میرے جیسے جی چاہے ہوں تم بغیر اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہو۔ آپ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس کی کیا سزا ملنی چاہیے؟ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ شاویز چند لمحوں تک اس کے کامتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اسے کمرے سے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ خود وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ دادی جان نے 2 دن پہلے ہی اس سے بات کی تھی کہ وہ نمل سے نکاح کر لے۔ یہ سن کر ہی اس کا دماغ تو سرے سے گھوم گیا تھا۔ وہ کیسے ایک لاؤبالی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا جس کو شرارتوں کے علاوہ اور کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور مجھے تمہاری کسی بات سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ میں تمہاری ہر بات میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ شادی سے پہلے سب لڑکیاں اسی طرح سے لاؤبالی ہوتی ہیں۔ تمہاری اپنی ماں بھی ایسی ہی تھی، لیکن شادی کے بعد جب اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑا تو اب دیکھو کہ وہ کس قدر ذمہ دار ہو گئی ہے، اور صرف تم ہی ہو جو اس کو سنبھال سکتے ہو۔ تمہارے علاوہ میں اس کے معاملے میں کسی اور پر یقین بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ میری آخری خواہش ہے، سمجھ کر قبول کر لو۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ انہوں نے شاویز کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ شاویز نے ان کے ہاتھ تھامے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے کسی بھی حکم سے انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں سورج سے نکاح کر لوں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میری ایک بات آپ بھی سن لیں اور باقی سب کو بھی سمجھا دیں کہ شادی کے بعد کوئی بھی میری اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اسے ٹریک پر لانا میرا کام ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ تم اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہو جائے مجھے منظور ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم اس معصوم بچی کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ جب نمل کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے پوری حویلی سر پر اٹھا دی تھی۔ میں اس خڑوس انسان سے شادی نہیں کروں گی، وہ تو عمر میں بھی مجھ سے 6 سال بڑا ہے، وہ تو 10 سالوں کے بعد میرے ابا لگے گا۔ یہ سن کر تائی جان نے اس کے کندھے پر زور سے دھمکا جڑا تو وہ کرا کر رہ گئی۔ توبہ کرو، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، اور عورت ہمیشہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ تائی جان، آپ مجھے بتائیں کہ آخر مجھے کس جرم کی سزا دے رہی ہیں؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی جو آپ میرا نکاح اس جلاد سے کروا رہے ہیں؟ یہ میرا نہیں بلکہ تمہاری دادی جان کا فیصلہ ہے۔ میرب کے ساتھ ساتھ تم دونوں کی بھی رخصتی ہو جائے گی۔ آپ کا مطلب ہے کہ اگلے مہینے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھیں۔ ہاں، اگلے مہینے، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ تم اپنی تیاریاں مکمل کر لو، شادی پر جس طرح کا جوڑا پہننا وہ بھی ڈیسائیڈ کر لو۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ مجھے تو کوئی اور پسند تھا۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے جب سب حویلی والے بہت زیادہ خوش تھے، سوائے نمل کے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کسی کنویں میں چھلانگ لگا دے۔ وہ تو مجھے شدید ہونا پسند کرتا ہے، وہ کیسے اس رشتے کے لیے حامی بھر سکتے ہیں؟ دادی، میں ضرور ان کو مجبور کیا ہوگا یا پھر ان کو ایموشنل بلیک میل کیا ہوگا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ کھانے کی ٹیبل سے سب لوگ اٹھ کر جا چکے تھے، وہاں پر صرف شاویز اور نمل ہی رہ گئے تھے۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ کرو، میں سن رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ اس نے تمہید بھی غلط باندھی تھی۔ شاویز کی گھوڑی پر وہ سٹ پٹا گئی۔
میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے میں آپ کو پسند نہیں کرتی ہوں، بالکل اسی طرح سے آپ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس شادی سے انکار کر دیں۔ اگر تمہیں مسئلہ ہے تو تم خود اس رشتے سے انکار کرو۔ کیا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ یک لفظ جواب دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اب تو پکا کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ میری زندگی عذاب بنا دے گا۔ اوف اللہ جی، میں کیا کروں؟ شادی کے دن تک وہ دادی جان کی منتیں کرتی رہی تھی کہ آپ پلیز اس شادی کو کینسل کر دیں، ورنہ وہ انسان مجھ سے میری ساری شرارتوں کے سود سمیت بدلے لے گا۔ مگر دادی جان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اسٹیج میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بار بار پسینے کی وجہ سے بھیگ رہے تھے۔ شاویز نے جب ایک نظر اس پر ڈالی تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ شاویز کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ جب ان دونوں میں رشتہ بدلا تھا تو اس کے احساسات بھی بدلنے لگے تھے اور جذبات بھی سر اٹھانے لگے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کزن اس سے بہت زیادہ ڈرتی ہے اور ابھی بھی وہ اس لیے خوفزدہ ہے کہیں شاویز اس سے اس کے کیے کا حساب نہ لے، اور اب اس کی یہی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ سر اپنے گھٹنوں پر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ کھٹکے کی آواز سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر شاویز خاموشی سے کھڑا اس کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے کیونکہ میری لڑکے سے دوستی… کیا میں نے تم سے کوئی سوال کیا؟ یہ سن کر وہ چپ کر گئی۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ کیا میں نے دوبارہ تم سے اس بارے میں بات کی؟ نہیں تو بہتر ہے کہ تم بھی بھول جاؤ۔ کیا آپ کو میری ماضی سے… تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی۔ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ تم نے غلطی سدھار لی اور اسے رابطہ ختم کر لیا۔ بس یہیں پر بات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دوبارہ کبھی بھی اس کے حوالے سے بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ویسے اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا برا میں اس کو سمجھتی ہوں، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا تھا۔ کیا ساری راتیں ہی بیٹھنے کا ارادہ ہے یا پھر چینج بھی کرنا ہے؟ وہ دادی جان نے کہا تھا کہ اب میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے اور میری تعریفیں کریں گے اور پھر اس کے بعد مجھے منہ دکھائی بھی دیں گے۔ اور وہ پرجوش انداز میں بولی، تو ویسے آپ نے دکھائی میں میرے لیے کیا لیا ہے؟ اس کی گم جوشی پر وہ کھل کے مسکرا دیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اپنی جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس کے سامنے رکھی جس میں ڈائمنڈ کی رنگ موجود تھی۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور معصومیت سے بولی کہ جلدی سے یہ مجھے پہنا دیں، کل میں اپنی سہیلیوں کو دکھاؤں گی، وہ تو جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ واؤ، یہ کتنی پیاری ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس لڑکی کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستے کھیلتے ہوئے بہت پیاری لگتی تھی۔ میں آج تمہیں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری باتوں کو سمجھو گی۔ جو چیزیں مجھے نہیں پسند، میں نہیں چاہتا کہ تم وہ کام کرو۔ وہ بہت ہی غور سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی اور پھر اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ کیا اب میں یونیورسٹی نہیں جا سکتی؟ میں نے تمہیں یونیورسٹی جانے سے منع نہیں کیا ہے۔ تم اپنی روزمرہ کی زندگی کے سارے کام کیا کرو گی۔ وہ اس کو کافی حد تک ریلیکس کر چکا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ جب وہ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی تب اس کی ہتھیلیاں پسینے کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھیں، اور اب جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تبھی اس کے ہاتھ بھیگے ہوئے تھے۔ مگر جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرا وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ شاویز بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس سے ڈرے نہیں۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان ایک مضبوط بانڈ کریٹ کرنا چاہتا تھا۔ پہلے وہ اس پر اس لیے سختی کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شاویز جانتا تھا کہ وہ اس سے ڈرتی ہے اور اس کے ڈر کی وجہ سے بہت سے کام نہیں کرتی۔ شاویز کو لگا تھا کہ وہ ایک غلط ٹیکنیک آزماتا رہا۔ اگر وہ اس لڑکی کو ڈرانے کی بجائے اسے پیار سے سمجھاتا تو وہ چند چھوٹی موٹی غلطیاں بھی نہ کرتی۔ شاویز اسے ہر چیز میں ہی گائیڈ کرتا تھا۔ اگر اسے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اسے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھاتا تھا
اور غلطی سدھارنے کے لیے کہتا تھا۔ وہ اسے لے کر الگ ہو گیا تھا۔ دادی جان نے اس پر واویلا مچایا تھا کہ وہ بچی نادان ہے، اس کو کیا پتہ ہے گھر داری کا، اسے تھوڑا عرصہ حویلی میں رکھو۔ شاویز نے انکار کر دیا کہ میں خود اسے سب کچھ سکھا دوں گا، اب وہ میری ذمہ داری ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کو کیسے ٹرین کرنا ہے، آپ اسے میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور زندگی میں مداخلت کرنا بھی ختم کر دیں۔ اس کو کوکنگ نہیں آتی تھی، اس کو گھر کے کام کاج میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شاویز نے کبھی بھی اسے کام کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، حالانکہ اسے ملازموں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا، مگر وہ اپنے لیے خود ہی کھانا بنا لیتا تھا۔ نمل جب اس کو کھانا بناتے ہوئے دیکھتی تو اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ وہ عورت ہو کر بھی کام نہیں کرتی تھی، جبکہ وہ مرد ہو کر اور گھر کا سربراہ ہو کر بھی اپنے لیے اور اس کے لیے روز صبح کا ناشتہ بناتا تھا اور رات کا کھانا وہ باہر سے لاتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے پاس گئی اور معصومیت سے بولی، کیا آپ مجھے بھی کھانا بنانا سکھائیں گے؟ کیا تمہیں کھانا بنانے کا شوق ہے؟ ہاں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہم دونوں کے لیے کھانا بنایا کروں۔ مجھے برا لگتا ہے کہ جب آپ کچن میں کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا تھا۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ نمل کو کس طرح سے ٹرین کرنا۔ اسے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ نمل پر اسے غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب اسے جا کر پتہ چلا تھا کہ وہ جتنا اس پر غصہ کرتا تھا وہ اتنا ہی بگڑ جاتی تھی اور کام خراب کر دیتی تھی۔ اگر وہ اسے پیار سے پیش آتا تھا تو وہ اس کی ساری باتیں مان لیتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن سے ہی اس نے ضد کرنا سیکھا تھا۔ اس کے ہر کام ضد سے پورے ہوتے تھے۔ دادی جان اسے محبت تو کرتی تھیں، مگر کبھی بھی اسے اس طرح سے پیار نہیں ملا تھا جس کی وہ حقدار تھی، اور اب شاویز اس کے اندر موجود سب کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کو پورا کرتا تھا اور اس کی ساری خواہشات کی تکمیل کر چکا تھا۔ ہر ہفتے اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاویز پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کیونکہ وہ بہت چینج ہو گیا تھا۔ ایک دن نمل نے جب اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر سویٹ ہو۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی تم سے اتنا عرصہ دوری اختیار نہ کرتا۔ یہ کہہ کر وہ پیار سے اس کی گال کھینچنے لگا، جبکہ وہ گردن جھکا کر مسکرا دی تھی۔ شاویز بھی اس کی صدا پر کھل اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ نمل کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ جب وہ اسے لے کر دوبارہ سے حویلی واپس گیا تو سب حویلی والے حیران رہ گئے تھے، کیونکہ نمل اب کافی چینج ہو گئی تھی، سلجھے ہوئے لوگوں کی طرح بیہیو کرتی تھی۔ دادی جان نے اپنے پوتے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے شرارتی انداز میں کہا، مجھے یقین تھا کہ تم کر دکھاؤ گے۔ تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ بس دادی جان، آپ کی دی ہوئی ہمت تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔